خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه السلام. انتہائی قابل قدر معزز حفاظ اور علماء اکرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے لیے نیا نہیں ہوں، آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں۔ 20 مرتبہ میں آپ حضرات کے دیہات میں، قریے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، آپ لوگوں نے سعادت بخشی، بلایا مجھے، کرم نوائی کی کہ دین کا کچھ کام میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ تو اس لیے میں آج جو ہے بیان کے بجائے اپنے پرانے دوستوں سے مذاکرے کے لیے آیا ہوں۔ بیان سن رہے ہیں، برس ہا برس سے سن رہے ہیں، بزرگان دین آ کے کر کے گئے، اللہ والے آ کے کر کے گئے، ہمارے دادا خود یہ مسجد کے پاس آ کر ٹھہر کے جو ہے چندہ پور، اللہ چاند پور بنا دیش کو کھول کے دعا دے کر گئے۔ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم مدد، اور ہمارے خاندان کے بہت سارے اللہ والے آپ لوگوں کے بیچ میں آتے رہے۔ آپ کے اطراف و اکناف کے دیہاتوں میں، قریوں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں پیدل جا جا کر کے ہمارے بڑوں نے کام کیا۔ جو لوگ تبدیل ہو گئے ان کے لیے واقعی سلام ہے، قابل مبارکباد ہے، لیکن برس ہا برس سے سننے کے بعد ابھی بھی اسلام اور ایمان ہمارے اندر نہیں اترا، تو یہ بہت سوچنے والی اور غور کرنے والی بات ہے۔ خاص طور سے بگاڑ کا ایک بہت بڑا ریزن جب میں انفرادی طور پر ساتھیوں سے پوچھا تو یہ سننے میں آیا، انہوں فلاں موسیٰ ویسا کرے، انہوں جو ایسا کر رہے ہیں تو ہم کہیں کو نہیں کرنا، انہوں حافظ صاحب ویسا کرے، انہوں جو ویسا کرے تو ہم کہیں کو نہیں کرنا، ہاں فلاں گاؤں میں کہتا ہوں کہ موسیٰ ویسا کرے، انہوں ویسا کرے تو ہم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب نہیں دے سکتے آپ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے تمہارے مول صاحب کا رب کون ہے۔ خبر میں ڈال کے منڈی سٹ کرتے جو ہے نا، پہلا سوال یہ سٹ کرنے پر بولے تو بات یاد آئی، اللہ کا، دین کا، رسول کا، اسلام کا، ایمان کا ذرا جوڑ ہے، اور با بولے تو ذرا یہ کام سٹ ہو جان دے کرتا ہوں، وہ کام سٹ ہو جان دے کرتا ہوں، ارے با منڈی تو ہلاؤ، صحیح بولو نہیں بولو، ہاں یہ سٹ ہوتے کرتا ہوں صاحب، وہ سٹ ہوتے کرتا ہوں حضرت، یہ سٹ ہوتے، یہ سٹنگ کب ختم ہوتی بولے تو لوگاں چار پائی میں اٹھا لے کو لے جا کو خبر میں ڈال دیں، اس کے بعد میں قبلے کو منڈی سٹ کر کو ہاں آپ سٹ ہوا بولتے، اس کے بعد جو پتھر لگا کو مٹی ڈالتے نہیں تب بھی سٹ ہوتا سو، باقی کے وقت میں کون تو بھی اس سے پہلے سٹ ہوا سو بتاؤ میرے کو، اس سے پہلے کون تو بھی سٹ ہوا سو بتاؤ۔ یہ سٹنگوں کے چکر میں ہماری فٹنگ ٹائٹ ہو جاتی خبر میں۔ اللہ تعالیٰ مول صاحب کیا کرے، حافظ صاحب کیا کرے، مولوی صاحب کیا کرے، داعی صاحب کیا کرے، مبلغ صاحب کیا کرے، مخرر صاحب کیا کرے، ان سے جو پوچھنا ان سے پوچھیں گے۔
آپ سے میرے سے پوچھیں گے تم کیا اکھاڑ کے آئے ہو، تمہارے سے من ربو علماء کا نہیں پوچھیں گے، من ربو کا پوچھیں گے. ارے بولو خبر کے 3 سوالوں تو بھی یاد ہے نہیں ہے رے بابا. من ربو، سب بولو من ربو کا. یہ کاف کیا ہے یہ معلوم؟ کاف بولے تو تمہیں، خاص تمہیں، تمہارا کون، اللہ کون تمہارا بول کو پوچھیں گے اللہ میں. خبر میں ڈال کے 40 قدم بھی پلٹ کر نہیں جائیں گے تمہارے رشتہ دار. فرشتے آ کر کے باقاعدہ تم سے پوچھیں گے تمہارا رب کون. تمہارے مول صاحب کا رب کون بول کر رہے گا؟ ارے بولو جی. تمہارے امام صاحب کا رب کون بول کر رہے گا؟ تمہارے مؤذن صاحب کا رب کون؟ انہوں کرے تو انہوں اس کا ان کا بوجھ انہوں اٹھاتے، غلط کرے انہوں تو ڈبل لاتن کھاتے. لیکن ان کے اوپر ٹیکا رکھ کر تمہیں میں کرے گا تو تمہاں کو میں کو اللہ میں ڈبل لات مارتے پھر. ان کرے ان کا جواب ان سے لیتے اللہ میاں. آپ میں کیا کرے، میں کیا کرا، آپ سے پوچھیں گے آپ کیا کرے. من ربو کا، پوری حدیثوں کی کتابوں میں آپ کو یہی جملہ ملے گا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. سنگولر بولتے ہیں نا تم لوگ، واحد جمع. کاف استعمال ہوا تو عربی کا ایک فارمولا بتاتا ہوں، تھوڑا تھوڑا سمجھو. کا بولے تو تمہیں ایک، کما بولے تو تمہیں دونوں، کم بولے تو تم سب. تو من ربو کا بولے تو تمہارا ایک کا رب کون، من ربو کما بولے تو تم دونوں کا رب کون، من ربو کم بولے تو تم سب کا رب کون بولے سر. تو من ربو کما بھی نہیں ہے، من ربو کم بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ سب بھی بولو جی پیچھے تک. من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. ہاں وہ پوچھیں گے. اب اللہ بول کر ہمیں یہاں بولتے ہیں آسانی سے، کئی کو بولتے ہیں مول صاحب رٹا ڈالے. خبر میں انہیں بول سکتا جو ان کا بندہ بن کر رہا. بولے نہیں ابھی مول صاحب بکری کو بندے نہ بول کر، اچھا جو لا کے بندہ اس کی بکری پورے گاؤں کی بکری. کون سی کوٹی سے بنے ہوا ہے کہ وہ بکری وہ جانور اس کا. تو ہمیں بھی اگر اس کے رسول کے در سے بندے گئے، ایسا دروازے پہ بنتے نہیں، اس کو در بولتے، اسی سے درگاہ ہے. درگاہ بولتے نا بول، درگاہ بولے تو وہ جگہ، بزرگ کی جگہ بولے سرکار. تو دربار رسول بولے تو حضور کے دربار سے بندے جانا، ان کے کونٹھی کو بندے جانا، انہوں بولے سرکا کرنا، جیسا انہوں بولے ویسا کرنا. تو وہاں بنتے نا، تو اپنے آپ کو بندگی میں ڈال کر حضور کے طریقے پر باندھ دے آدمی، تو پھر وہ جیسا خاص بکری خرید کر لا کر مکان والا اپنے مکان کے سامنے کونٹا گاڑ کر میری بولتا نے، ویسا اللہ تعالیٰ بھی ان کے خاص بندوں کو قرآن مجید میں بولے یا عبادی اللذی، اے میرے بندو. جیسا انسان بولتا نہیں میری بکری، میری بیل، میری گائے، میرا بھینس، میرا کھیت بولتے نا، کئی کو بتو اس سے بندھا ہوا ہے. کھیت کے پیپراں تمہارے سے بندھے ہوئے ہیں، تمہارے سے جڑے ہوئے ہیں، تمہارے سے نسبت اور تعلق ہے، تمہارا نام پیپروں میں ہے کر کے تمہارا ہے کھیت. غفور بھائی کا نمبر ہے تو تمہیں جاگو بیٹھے جاؤ اس میں، تھوڑی دیر بیٹھے تو ہاں بس السلام علیکم بول کو بھیج ڈالتے. بار بار جا کے بیٹھے تو کیا کی بھائی اس کا ارادہ خراب دکھ رہا ہو، بھائیوں کو نہیں چھوڑ رہے. اب میں بولنا سو کیا، اللہ کے فضل سے رائچور پورا جو ہے نا کوٹوں میں اپنے بھائیوں سے بھرا ہوا ہے. وہاں پر رائچور میں بیان کرنے گیا تھا میں، تو وہاں ایسے سننے کو ملا کہ اپنے اطراف و اکناف کے علاقے کے بھائیاں جو ہے، زیادہ تر بھائیاں ماموں کے اوپر، بھائیاں بہنوں کے اوپر، بہناں بھائیوں کے اوپر، ماموں چچاؤں کے اوپر، چچایاں ماموں کے اوپر، یہ چیزیں اپنے حل نہیں ہوئے بولے تو اوپر سے اور ایک عذاب ڈال لے رہے اپن. وہ عذاب کیا ہے وہ بولتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے میرے کو اور آپ کو یہ بولے اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اگر آدھے ادھورے اسلام میں داخل ہوئیں گے وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ملے گا اس کا. نجات تو مل جاتی لیکن درجات نہیں ملتے. اللہ رسول کا قرب اور ان کی محبت نہیں ملتی، ان کا پیار نہیں ملتا، ان کے خاص بندوں میں شامل نہیں ہوتے. دنیا میں ایک ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، سی ایم ہے، پی ایم ہے، اس کا خاص آدمی بولے تو کیسا گا لیتے لوگ اس کو. ارے بولو جی، ذرہ صاحب سی ایم کو عزت دیے، سرکار عزت دیتے اس کو، دیتے نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کے بھی ایسے خاص بندے ہیں. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ موقع دیے کہ بھئی ہم ان کے خاص بندے بن جانا، ان کے در سے بندے جانا.
ان کے در پہ مکمل طریقے سے آ جانا، نہیں ہو رہا تھوڑا تھوڑا کر کے آنا. تم لوگوں کو تو پھر بھی کتنے کی موقع ہے، 20 بار علماء اکرام آ رہے، آپ کے علاقے میں علماء مفتیان اکرام آ گئے، آپ کے علاقوں میں آ کر کے دعوت دے کر جا رہے ہیں. میں خود 20 مرتبہ دعوت دیا، صاحب کم از کم کہیں نہیں جا رہے ہیں تو خانخواہ کو تو اب تو نزدیک آ گئے ہم لوگ. پہلے بولتے بہانا تھا تم لوگوں کو بہت دور ہے مول صاحب، حیدرآباد آنے نہیں ہوتا. آدھا ہم لوگ آ گئے اور آدھا تم لوگ تو بھی آنا. ہر ہفتہ مجلس ہوتی، ذکر کے حلقے ہوتے، اللہ رسول کی بات ہوتی، بڑے حضرت کی موجودگی میں ہوتا، ترقی ملتی، روحانیت کے درجے ملتے، اللہ رسول کا پیار ملتا. ولیوں کے ساتھ بیٹھے تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے 70 سال نفل عبادت سے بڑھ کر ثواب دیتے. لیکن ہم لوگوں کی ایک مصیبت کیا ہے معلوم؟ زندہ رہے سو والا ولیش نہیں کرتے، مر کے بعد انہیں پیوٹ رہو، گنجیڑی رہو، انہیں نشیڑی رہو، انہیں کیا تو بھی رہو، اس کو ولی بولنے کو تیار ہے ہم لوگ. کتا مر گیا تو بھی اس کی بھی اس پہ جا کے جو ہے نا ہم لوگ حاضریاں لگانا پیچھے نہیں ہٹتے. حضرت خواجہ کیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر میں گیا ایک مرتبہ، وہاں گلبرگہ شریف، وہاں پر میں مراقبہ کیا. اس کے بعد نماز پڑھ کے حضرت کو اصالہ ثواب کرا تو اللہ تعالیٰ حضرت کا دیدار کرائے میرے کو. حضرت سے بات چیت ہوئی تو حضرت یہ بولے کہ ان لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہاں پر آ کر کے کہ میرے سے بخشش دعا کرائیں گے بول کے، سفارش کریں گے بول کے، میری بد دعا ہے ان کو. بولے مسجد میں بیٹھ کر یہ بات بول رہا ہوں آپ کو میں. ہم لوگ حضرت ایسا اپنا گریبان پکڑ کر بولے، حضرت میں آنکھوں سے دیکھا حضرت کو، حضرت اپنا ایسا گریبان پکڑ کر کے بولے میاں حضور کا رستہ چھوڑ کر یہ لوگ ہمارے سے محبت کے دعوے داری کر رہے ہیں، اس سے بڑا جھوٹ پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. بولے بزرگوں کا نہیں جانا منع نہیں ہے، جانے کے واسطے پہلے آداب بھی معلوم رہنا، سلیقہ معلوم رہنا، ادب معلوم رہنا، کیا جائز ہے کتنا ناجائز ہے وہ معلوم رہنا. نہیں معلوم سو ہوندے چتے کاما کرے تو بجائے دعا لے کے آنے کے بدوا لے کے واپس آتے. اور عام لوگوں کی بدوا لگتی کی نہیں لگتی کی، ولی کی بدوا ایسا تیر کے جیسا جاتی، عرش کو ہلا دیتی. اچھا ولی تو ولی، ہم لوگوں کا حال کیا ہو گیا معلوم کیا؟ ایمانداری سے بول رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لو اگر ایک لفظ اس میں جھوٹا رہا. ہم لوگ کیا کرے، ولیوں کو بھی پیچھے چھوڑ ڈالے، پیرانے پیر کو بھی پیچھے ڈال دیے. پہلے تو بھی کم از کم ولیوں کا نام لے کے کرتے تھے، اب حالت یہ ہو گئی ولیوں کا مقام پیچھے ہٹ گیا، سیدھا سیدھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا. بولو امام حسین رضی اللہ عنہ، بولے تو مذاق کیا؟ بولو بھائی، ارے بولو جی پیارو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں تو مذاق ہے کیا؟ کون انہوں؟ وہ نواسے رسول ہے، وہ جنتی نوجوانوں کے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما. حسن و حسین جنتیوں کے سردار ہے، شباب کے جوانوں کے سردار ہے. کون سے کی گنجڑی کی آنکھ میں امام حسین آ رہے؟ کیا تو غیرت کھاؤ بھائی، کچھ تو شرم پڑنا ہمیں. ایک صاحب بول رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ آگے، کیا صاحب کیا سمجھے ان لوگوں کو؟ آخر بولو، آخر کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، شریعت کے مطابق چلنا نہیں، حضور کی غلامی نہیں، زندگی میں سال بھر شراب پی رہا، جوئے کھیل رہا، گنجیڑی کر رہا، نشیڑی کاما کر رہا. سال ہوتے ہی اس کے آنکھ میں امام علی رضی اللہ عنہ. یاد رکھو، جتنا بڑا نام استعمال کریں گے اللہ اتنا رسوا کریں گا دنیا میں. گناہ جو ہے جگہ کے حساب سے بدل جاتا، گناہ کی جو ہے نا تھکنس جو رہتی نا، اس کی موٹائی، اس کا وزن، وہ جگہ کے حساب سے بدل جاتا. تمہیں گھر میں بیٹھ کر فلم دیکھتے ہیں کہ تو گناہ ہے نہیں ہے؟ ارے چھپی بولو جی، گناہ ہے. گانا دیکھتے ہیں کہ تو گناہ ہے نہیں ہے؟ گناہ ہے. وہ بازار میں بیٹھ کر دیکھتا ہے تو تھوڑا اور بڑا، لوگ آتے کو جاتے کیا با ایسا پورا آوارہ گردی کرتا ہے، روڈ میں بیٹھ کر دیکھتا ہے. وہ کام انہیں فلم کیا کر رہا، محلے کی مسجد میں لا کر کے دیکھ رہا. گناہ بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ گناہ بوجھ ہے، لیکن جگہ کی وجہ سے گناہ کا وزن بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ جب تک سب نہیں بولے آگے نہیں بات کرتا ہوں میں.
سب بولو. گناہ کا وزن بڑھا نہیں بڑھا؟ گناہ کا وزن بڑھ گیا. گھر میں دیکھے تو گناہ وہ ٹائم اتنا، لیکن وہ چیز جو ہے اگر مسجد میں دیکھا تو اس کا گناہ بڑھ جاتا نہیں بڑھ جاتا؟ ویسی اگر نہیں کیا کرا وہاں سے جا کر کے جامع مسجد میں جا کر کے دیکھ رہا، گناہ اور بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ مرکز میں جا کر دیکھ رہا، ارے بولو گناہ اور بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ مدینے میں جا کر کے دیکھ رہا، گناہ بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ ارے بولو مکہ میں جا کر دیکھ رہا، گناہ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ کام اتنا ہے، ویڈیو اتنی ہے، جگہ بدلتے گئے سر کا گناہ بڑھتے. اتنے موٹی بات کون سے تمہیں مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کیا؟ با جلدی بولو، ٹائم پہلے سے کم ہے کہتے. اتنا بڑا اتنا موٹا مسئلہ سمجھنے کے واسطے کسی مفتی کی ضرورت ہے؟ ارے بولو جی، پیچھے والوں کے بات نہیں آتی سمجھنے کی. موٹا مسئلہ ہے نا، سمجھ میں آ رہا؟ یہی چیز آپ جو ہے اگر آنکھ میں شیطان لا لے کے شیطان ہے بولے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن شیطان لا لے کے بول رہے میں پیرانے پیر ہوں. ارے ولیاں ہیں تو کم از کم جسم سکون میں تو بھی رہنا. کہیں کو ولیاں کو سکون ہے بول کے اللہ نے قرآن میں بول رہا، تمہیں ناچ کو بول رہے ہیں ولی آیا. برا نہیں ماننا. دیکھو با تمہیں میرے ہے بول کر میں موٹی موٹی بات میں سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بولے وقر رب سورہ مومنون آیت نمبر 97 98 کنڈا میں ہونا تو نکال کو دیکھ لو ترجمہ میں. سورہ مومنون بولو آیت نمبر 97 98 90 پر 7 90 پر 8. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ بولے ہیں کہ جسم میں یہ حاضریاں سواریاں آنے سے اللہ کی پناہ مانگو، یہ چیزیں آنا نہیں تمہیں کے. اگر یہ نہیں ہے کہ تو قرآن کے اندر سورہ مومنون کے اندر آیت نمبر 97 98 کے اندر نہیں ہے بولے تو چوراہے پر کھڑا کر کے میرے کو گولی مار ڈالو، چندہ پور والوں سے خون معاف. میرا قرآن کی آیت کو توڑ رہی ہمیں کتنا بڑا گناہ ہے. اوپر سے چلو کون تو بھی بازو والے صاحب آئے انہوں آئے بولے تو سمجھ میں آتا چلو چھوٹا گناہ کر لے رہا ہوں، سیدھا ڈاکہ پیرانے پیر کے اوپر. ارے ہم روحانی وارث ہیں ان کے، ولیوں سے نہیں روک رہے آپ کو، لیکن ان کے اوپر حملہ کرے تو اس کے بچاؤ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. سیدھا محبوب سبحانی بول دیتا ہوں، پیرانے پیر بول دیتا ہوں، نہیں تو امام جعفر صادق بول دیتا ہوں، نہیں تو امام کاظم بول دیتا ہوں، نہیں تو سیدھا امام حسن رضی اللہ عنہ پہ ہاتھ ڈالتا ہوں، نہیں تو سیدھا امام حسین رضی اللہ عنہ کے گربان پہ ہاتھ ڈالتا ہوں. بعض نکم میں تو ایسے ہے میں علی ہوں مت اس کی ایسی کی تیسی. علی رضی اللہ عنہ آئے تو حالت کیسی ہونا. اچھا اتنا موٹا میرے کو ایک مسئلہ بولو بھائی، مفتیاں گفتیاں نہ کو چھوڑ ڈالو، موٹا مسئلہ بولو. علی رضی اللہ عنہ یہ نشیڑی کے جسم کے محتاج ہے کیا؟ کم از کم یہ تو سب جنے بولو. ارے بولو رے بابا، امام علی رضی اللہ عنہ یہ نشیڑیوں کے محتاج ہے کیا؟ یہ بے نمازیوں کے محتاج ہے کیا؟ یہ ہمارے جیسے تچے جسموں کے محتاج ہے کیا؟ انہوں کیا ضرورت ہے جن کو یہ جسموں کی؟ ہمیں کیا کر رہی ہیں اتنی موٹی بات ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ کون سی شخصیت کو کہاں لا کو ڈال رہی ہمیں؟ وہ شیر خدا ہیں جی، وہ فاتح خیبر ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے سرتاج کے داماد ہیں. انہوں ایک ہاتھ میں خیبر اکھاڑ کر پھینکنے والے ہیں، یہودیوں کو دھول چٹانے والے ہیں. انہوں یہ چندی چوروں کی جیسے حرکتیں کر کے ہلی بھی بولتا ہے یہ میرا. علی بولے سو جسم کو آگ چھو سکتی کیا؟ علی بول کر کے وہ آگ میں چلتا ہوں، موٹے دماغ سے تھوڑی دیر کے لیے تیرے حساب سے مان لیا علی رضی اللہ عنہ کے جسم کو جلائے جا. ارے بولو جی، علی رضی اللہ عنہ بول کے بول رہا آگ میں چل رہا. علی رضی اللہ عنہ آنے کے بعد میں ان کو راحت دینا سکون دینا نہیں آگ میں چلانا. یہ پورے الٹے حرکتیں کرے تو شیطان الٹے حرکتوں میں ڈالتا رہتا ہمارے کو. نہیں معلوم ہے ایسی چیزیں کرنا نہیں. تھوڑی دیر خاموش بیٹھی. ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں. ایسا کئیوں لوگوں کو جگہ پر ہوا. ایک جگہ میرے کو لے کر گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے. میں نہیں بول کر نہیں بولتا، میں ہر جگہ جاتا ہوں کہیں کہ وہ تو میرے سب دوست میرے. میں بریلویوں میں بھی جاتا ہوں، میں جماعت والوں میں بھی جاتا ہوں، میں اہل حدیث والوں میں بھی جاتا ہوں. میرا کام ایک ہی اللہ رسول کی طرف بلانا. تو کیا تو بھی کر رہا ہوں گا وہ تیرا مسئلہ ہے. میرا مسئلہ ہے تیرا اور میرا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جائے.
اسی لیے وہ صاحب بلائے میرے کو، میں چلے گیا ان کے پیچھے. اب وہاں جا کے بیٹھا، پورے ایسے ہزاروں سووں مریداں بیٹھے ہوئے ان کے. اب وہ صاحب کے آنگ میں جو ہے نا حاضری آ گئی. اچھا سمجھنا میری بات، کس کو بھی تکلیف ہو رہی، برا دکھ رہا، اچھا نہیں دکھ رہا، تو جو چیز صحیح ہے وہ سیکھ لو، آ کے سکھا بھی دیتا ہوں. تمہارے کو غلط کرنے سے منع کر رہا ہوں، خالی نہیں کرنا بول کے نہیں بول رہا ہوں. صحیح چیز سیکھ کے کرو. تمہیں ہوندے چیزاں کرنے دیں گے. اللہ رسول کا گریبان تک آ جا رہے ہیں اپن، داماد رسول کے گریبان تک آ جا رہے ہیں اپن. ذرا غلطی کرے تو بھی ذرا چھوٹی کرو. ڈائریکٹ علی رضی اللہ عنہ. کیا ہو بھائی مزاق؟ صاحب بلائے، میں گیا، میرے کو بٹھا لے بازو. اب میرے کو کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ معلوم نا تم لوگ کو. پریشان ہو گیا، آنگ میں آ گیا کیا بھائی اس کو بول کے. میں خوش ہو گیا، چلو ایک پیشنٹ ملا، اتارے تو 10-20 ہزار کیا تو ملتے ہوئے. اب تاجرت نے اپنی تجارت دیکھی ہے نا. تو بھسانے بول رہا ہوں ساتھ، تم لوگ ہیں ان کی تجارت وہ سے سمجھ لیں گے. ویسا کہتا اب تک تم لوگوں سے وصول کر کر کے ذاتی مدرسہ بنا لیا رہتا، کرایوں کی دھکے نہیں کھاتا تھا. سمجھو پیارو، آپ میرے ہو، میں آپ کا ہوں، اس لیے کھل کر بتا رہا ہوں. میں گیا، اب گھوم رہا پریشان میں. اب جیسا ہی انہیں گھومنا شروع کرا، انہیں ان کی وہ لگا رہا، انہیں اگربتی لگا رہا، انہیں دھوپ بتی لگا رہا. اب دے شروع سامنے وہ لوگ بھی آ کے گر گھوم رہے. کیا بات ایسا، اتنے پیشنٹ مل گئے کیا ایک ساتھ بول کر. میں خوش ہوں، میری خوشی الگ ہے، ان لوگوں کا ٹینشن الگ ہے. دے دال کو دھی کر رہے. میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں. اب میں کچھ بولوں گا، اتنے مریداں پکڑ کو میرے کو مارے تو اب یہ لاٹھی سے 2-3 کو مار سکتا ہوں میں. اس کے بعد میرا کچھ امبر بنا ہے تو صبح میں نہار پیٹ نکل جاتے لوگ. اب میں کیا کرا، نکو رے بابا ایسا نہیں، ان لوگوں کا طریقہ الگ کرنا بول کر سمجھدار کمیٹی کی طرح ان لوگ ہوش میں تھے بچے، ان لوگوں کو بلایا. ان لوگوں کو بلا کر کے بولا، کمیٹی والے سنو بات، فارمولا دے کر جا رہا ہوں، سب جنے سنو، کمیٹی والے خاص طور سے سنو، فارمولا دے کے جا رہا ہوں. اچھا صحیح فارمولا، غلط فارمولا کیا بھی نہیں، قسم سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، صحیح فارمولا دیتا ہوں. سمجھو، علی رضی اللہ عنہ آنگ میں آئے تو علی رضی اللہ عنہ حافظ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ سب بھی بولو جی. قرآن یاد تھا نہیں تھا علی رضی اللہ عنہ کو؟ یاد تھا. اب آتے ہی اس کو کیا بولنا، سورہ تغابن سنا ہوا بولنا. علی رضی اللہ عنہ سے قرآن سننا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے بھائی. ارے بولو جی. ہاں، علی رضی اللہ عنہ سے قرآن سننا بولے تو کتنی بڑی بات. اب میں کیا کرا، وہ بچوں کو سکھا دیا، ایسا موقع پھر ملتا نہیں رہے. حضرت امام علی رضی اللہ عنہ آئے ہوئی، بیٹھو با، آنگ میں آتے پوچھنا حضرت قرآن سنا بولو. کب چل جاتے کہ نہیں معلوم. جیسا ہی قرآن سنا بولے ٹھک بول کو بیٹھ ہو جا رہا. آتا ہے بیٹے کو قرآن پڑھنے. ارے بولو جی، یہ بیٹے کو قرآن آیا تو یہ حرکتیں کہیں کرتا تھا. حافظ قرآن رہا تو انہیں اس کو یہ سب جھنجھٹوں کی ضرورت رہتی تھی. اب جیسا ہی ملغا بولے قرآن سنا بولتے جی، قرآن سنا بولتے بیچارے کو صبح تک 100 بار بے ہوش کرے لوگ. تمہیں لوگ کیا کرتے، پوت دار کو اور اٹھاتے. ارے بولو جی، ہاں بولے سو فارمولا استعمال کرو. بولے سو فارمولا ایک ہی سورہ بول کو نہیں، بیچوں میں سے کون سا بھی سورہ پوچھنا. وہ الحمدللہ رب العالمین کا نہیں پوچھنا، وہ ایک معلوم رہتا بیٹوں کو، وہ بھی دعوت والوں کی برکت سے. وہ 10 سورے چھوڑ کر، الحمدللہ کا سورہ چھوڑ کر کون سا بھی سورہ پوچھو بیٹوں کو، اللہ کے فضل سے جو ہے نا. اب وہ بیچارہ ہوں کرتا تھا، لوگوں نے آ کو پوچھتے، ہوں کرتا، لوگوں نے آ کو پوچھتے حضرت قرآن سنا، حضرت قرآن سنا، حضرت قرآن سنا بولتے یہ بیٹا گر جاتا. ایسے 3 سال ہوا. اس کے بعد میں انہیں جو ہے نا وہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گیا. تو ذرا تم لوگ بھی عقل استعمال کرو، جاہلوں کے پیچھے پڑھ کر اپنے عقیدے کو خراب کرو. کم از کم گناہ کا وزن تو دیکھو رے بابا، کیا گناہ کر رہے ہیں ہمیں. اوپر سے ویسے وقت میں، پاک وقت میں، محرم کے وقت میں حسن حسین رضی اللہ عنہ کو پینے کو پانی نہیں ملے سو وقت میں بیٹھ کو ہمیں شراب پی رہے. کیا رسوائی وہ ہماری، کیا گناہ کا تھکنس کتنا وزن کر ڈالے تمہیں معلوم کیا.
گھر میں بیٹھ کے پیا تو الگ، بازار میں بیٹھ کے پیا تو اس سے بڑا گناہ، مسجد میں بیٹھ کے پیا تو، ارے بولو جی، اس سے بڑا گناہ، مدینے میں مکے میں بیٹھ کے پیا تو اس سے بڑا گناہ. ایسی گناہ بھی کتنا نام بدلتا کہ اتنا اونچا ہو جاتا. ہمیں کس کا نام لے کر گناہ کر رہے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ راجستھان حضرت کی مزار کے پاس میں گیا تھا 2007 میں. حضرت کی مزار کے پاس گیا تھا، میں مراقبہ وغیرہ کیا. وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت کی زیارت کرائے میرے کو. اور حضرت جو ہے آنے کے بعد میں ایک عجیب بات بتایا میرے کو. عجیب بات کیا بتایا بولے تو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کمروں کے نمبراں دے کر بولے، مشہور بابا یہ کمرہ یہ کمرہ یہ کمرہ یہ کمرہ، یہاں جاؤ، ہمارے نام پہ آ کر یہ لوگ زنا کر رہے ہیں. بابا کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے جا رہے ہیں. گناہ کرے تو جا کے گناہ ہو رہا بھائی، گناہ ہو رہا، اللہ معاف کریں دو بول کو، ایسا تو ہی بولو. کس کا نام لے کو گناہ کر رہی با ہمیں؟ بربادی ہمیں اپنے ماتھے پہ مار لے رہے. بیل مجھے مار بولتے نہیں، لال چڈی پہن لے کے نشیڑی جو ہے نا بیل کے سامنے کھڑے تو چھوڑتا کیا جی انہیں؟ پی ایس او بیل کے سامنے لال کپڑے پہن لے کے ٹھہرے تو چھوڑتا؟ ارے بولو، آ کے ڈچا مارا تو اڑ کے چل جاتے. ہم لوگ بھی ایسی کرتے ہیں. گناہ کرے تو گناہ تو کم از کم گناہ بول کر توبہ کرے گا، اللہ والوں کا نام لے کر، پیران پیر کا نام لے کر، صبح محبوب سبحانی کا نام لے کر، غوث اعظم کا نام لے کر، امام حسن کا نام لے کر، امام حسین کا نام لے کر، امام جعفر صادق کا نام لے کر، امام موسیٰ کاظم کا نام لے کر، رضی اللہ عنہ مجمعین، امام علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں چھوڑے. با آخر ایسے کیسے بے غیرت ہم لوگ؟ بے غیرتی کی بھی ایک لمٹ رہتی با. آدمی ذرا سوچ کو کرنا، ہمیں بے غیرتی کرتے ہیں سو کتنی بڑی کر کے، یہ بے غیرتی ہم لوگ کر رہے ہیں، کتنی بڑی بے غیرتی ہے. تم لوگوں کو ولیوں کے دعائیں لگے صہیبہ، تمہارے گاؤں کے لوگوں کے پاس سے ایسی ویبز آ رہی تو ہمیں کو ڈر شروع ہو جا رہا باقی کے دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ بول کر. چندہ پور، کڑئی چور، فلاں بولے تو ایک پورے دین کی دماغ والے لوگ ہیں بھائی، اللہ رسول کی بات بولے تو فوری جمع ہونے والے لوگ ہیں بھائی بول کر ایسا تصور ہے پورے علماء کے ذہن میں. چندہ پور والے، کڑئی چور والے، دوپلی والے، بمرال توٹی والے، فلاں، ارے بھائی اللہ رسول بولے تو فوری جڑتے بھائی بول کر ایک آس لگا کر بیٹھے ہیں تمہارے سے، پورے امت کے علماء بیٹھ کر دعوت کے امیراں تمہارے سے امید لگا لے کر بیٹھے ہوئے. بنگلور سے یہاں آ کر کو داخلے لے کو جا رہی ہیں تو کیا ضرورت ان کو سمجھو تم ادھر. کچھ ہیرے نکل گئے تو آس پاس کے علاقوں میں کام کرنے کے واسطے صحیح لوگ مل کے تو بہت بڑا کام ہوتا ہے بول کر ترس رہے. ہمارے کیا لینا دینا؟ محبوب نگر سے آ کر، حیدرآباد سے آ کر میں گلی گلی گھوم کے تمہارے بچوں کو لے کے گیا. میرے کو کیا ضرورت بولو؟ کاما نہیں ہے میرے کو، تمہارے سے امید ہے پورے اللہ والوں کو. ارے رکھنا نہیں رکھنا ہم لوگ اتنا تو بول ڈالو رے با. ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ امید رکھنا بولے سوال ہے. اچھا شکریہ، جزاک اللہ. ہمارے گھروں میں، ہمارے خانقاہوں میں، ہمارے مرکزوں میں بات چلتی تو آپ لوگوں کا ذکر نکلتا. آپ لوگ اللہ رسول کے نام پر جڑنے والے ساتھیاں بول کر. لیکن عزیزو، آپ کے گاؤں میں، دیہاتوں میں نوجوانوں کا شراب کی طرف جانا، بچوں کا زنا کی طرف جانا. ایک صاحب میرے پاس آئے بڑے غصے میں، تیوری چڑی ہوئی ہے، غصے سے لال پیلے ہیں، فلاں یہ ایک دم یہ ہو کر کے آئے. ان کی بہن کا، کسی نام نہیں بولتا ہوں، آپ کے اپنے علاقوں کا قصہ ہے، ایک بچی جو ہے غیر مسلم سے تعلق میں آ گئی. اب نئی بات کیا بھی نہیں، آپ لوگوں کو معلومات ہے سوچ، لیکن تعلق میں آ گئے. اب وہ صاحب کیا کر میرے پاس آئے. اب میں ذرا اسکیننگ کرنے والا آدمی، میں ذرا دیکھ لیا اوپر سے نیچے تک. اس کے بعد میں بولا تمہیں پہلے یہ بولو گا وہ پدماوتی سے تمہارا کیا تعلق ہے. ذرا تیوری چڑھا سے بولا ٹنگ بول کے ذرا پیشانی سیدھی کر لیا. اس کے بعد میں بولا تمہیں اتنے سالوں سے یہ زنا کرتے ہیں نا بھائی، یہ زنا نہیں ہے کیا؟ تمہاری چھوں تمہاری بہن پر پڑی ہے، تمہاری ذلت تمہاری بیوی پر پڑی ہے، تمہاری چھوں تمہاری بیٹیوں پر پڑے گی. تمہیں اپنا دامن نہیں بچاتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ تمہاری مسلمان بہن بچ جائے. تمہارا دامن غیر عورتوں سے کالا ہو گیا. شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا سنسار کر ڈالنا بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پہاڑ میں سے لے جا کو پھینک دینا بولے ایسے لوگوں کو. شادی شدہ ہے سو لوگ کئی کو ماں بس آ رہا نہیں کر تو آنکھ کو دوا لے لینا. حضرت ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا بولنا، کیا تو رستہ بتاتے ہمیں، کیا تو علاج بتاتے. 10 ڈاکٹر ہمارے ساتھ پھرتے رہتے، ان کو بولتے کچھ بھی رستہ بتاتے. حیدرآباد کے بڑے بڑے ڈاکٹر مرید ہے، رستہ نکالتے کیا تو بھی ہم.
غلط کام کرنے کی کیا ضرورت؟ جوان بچے اللہ معاف فرما تو بس بولتے ہوئے حیا آ رہی ہے پیارو. مسجد میں بیٹھ کر میں یہ الفاظ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں. چاہوں تو نام لے لے کر بول سکتا ہوں. خدا کا واسطہ لے لو. کم از کم اپنے اوپر رحم نہیں آ رہا, اپنی بہنوں پہ رحم کھاؤ, اپنی بیٹیوں پہ رحم کھاؤ, اپنی بچیوں پہ, اپنی نسلوں پر رحم کھاؤ. تمہاری بچیوں کے ساتھ کل یہی ہوگا, یاد رکھنا. تم غلط حرکت کر کے یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہم تک پلٹ کر نہیں آئے گا. یاد رکھو یہ پلٹ کر آئے گا, یہ قرض ہے تمہارے. پلٹ کر آنے سے پہلے توبہ کرنا چاہتے ہو تو آج میرے ساتھ بولو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ, ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں, کفر سے توبہ کرتے ہیں, بدعات سے توبہ کرتے ہیں, خرافات سے توبہ کرتے ہیں, رسوم اور رواج سے توبہ کرتے ہیں, اور ہما قسم کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. بولو, ہما قسم کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. خاص طور سے شراب سے توبہ کرتے ہیں, زنا سے توبہ کرتے ہیں. اللہ آج کے دن آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کے حبیب کے واسطے سے, پیرانے پیر کے ایک غلام کے واسطے سے ہم عہد کرتے ہیں آج کے بعد ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو ہما قسم کے گناہوں سے بچا لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم ارزقنا سعادة الدارين. اللهم ارزقنا سعادة الدارين. اللهم ارزقنا سعادة الدارين. پیارے اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. پیارے اللہ جی ہمارے خطاؤں سے صرف نظر فرما دیجئے. پیارے اللہ جی جو گناہ رات میں ہوئے, دن میں ہوئے, صبح میں ہوئے, شام میں ہوئے, سبھی کو معاف کر دیجئے. پیارے اللہ جی آپ نہیں معاف کریں گے کون معاف کرے گا؟ پیارے اللہ جی آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اے اللہ بابرکت مہینہ ہم میں آنے والا ہے. اے اللہ حسنین کریمین کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ان کے دین کے لیے جو تکلیفیں ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جو خیر کی لین سے پیارے نبی نے مانگا ہے وہ سب نصیب فرما. اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو ہم نے شراب پیا, جو زنا کیا, جو جھوٹ بولا, جو جوا کھیلا, جو غیر غلط کام کیے, کریم مولا اس کو معاف کر دیجئے. مولا جو نافرمانیاں ہم سے ہو گئیں اس کو معاف فرما دیجئے. پیارے اللہ جی آپ ہی معاف فرمانے والے ہیں. آپ نہیں معاف کریں گے کون معاف کرے گا؟ آپ کریم ہیں, آپ رحیم ہیں, آپ داتا ہیں, آپ غفار ہیں, آپ ستار ہیں, آپ غفار الذنوب ہیں, آپ ستار العیوب ہیں. اللہ آپ نے پردہ رکھا ہے اس لیے ہم ایک دوسرے کو چہرہ دکھا رہے ہیں. مولا اگر آپ نے پردہ اٹھایا ہماری اولاد ہمارے منہ پر تھوکنے کو تیار نہیں ہوگی. کریم مولا ہم کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما. اللہ نوجوانوں کو نمازوں کی طرف بلایا جاتا ہے, بوڑھوں کو نمازوں کی طرف بلایا جاتا ہے, مولا طہارت کا بہانہ کر دیتے ہیں. مولا ایسی ناپاکی والی زندگی سے حفاظت فرما, پاکیزہ زندگی نصیب فرما, پاکیزہ زندگی نصیب فرما.
عبادت والی زندگی نصیب فرما، نمازوں والی زندگی نصیب فرما، ولیوں والی زندگی نصیب فرما، ولیوں کی صحیح غلامی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ چھوڑ اچک کے اے اللہ ولیوں کا لباس اوڑھ کر آنے والے جاہلوں سے اللہ ہماری نوجوانوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ کریم مولا، غزہ کے، فلسطین کے بچے، معصوم بچے بھی لگ رہے ہیں، اللہ ان کے آنسوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ وہ دانے دانے کو ترس رہے ہیں، مولا ہم یہاں گرم کھانے کھا کے تیری نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ وہ سر کٹا کر کے بھی تیرے نام پر مر مٹنے کو بھی تیار ہے، اللہ تیرے راستے پر چلنے کو بھی تیار ہے، اللہ ہم 3 وقت کھا کر گرم کھانے کھا کر بھی تیری بات ماننے کو تیار نہیں، تیرے حبیب کے راستے پر چلنے کو تیار نہیں۔ اے اللہ تیرے حبیب نے پتھر کھا کھا کر کے یہ دین ہم تک ہے، اے اللہ قیامت کے دن اگر حبیب ہمارا گریبان پکڑ لیں گے، اللہ ہم کہاں جائیں گے آپ بھی بتائیے۔ اگر حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اگر ہمارا گریبان پکڑ لیں گے تو ہم کہاں جائیں گے آپ ہی بتائیے۔ اللہ ان کی بد دعاؤں سے ہمیں بچا لیجئے، ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دیجئے۔ اللہ آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے۔ اللہ کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے محبوب کے صدقے سے مولا جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، کس کے دل میں کیا حاجت چھپی ہے مولا تو جانتا ہے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، قرضوں کی ادائیگی کے لیے آسان شکلیں صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ بے نکاح بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، مولا اپنے کرم سے ان کے لیے مناسب جوڑے نصیب فرما۔ اللہ بے اولاد لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کو صاحب اولاد بنا، اللہ ان کو صاحب اولاد بنا۔ اے اللہ جن کی اولاد ہے اے اللہ نافرمان ہو گئی ہے، مولا اے کریم ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ ماں باپ بڑی چاہ سے، بڑی اچھا سے، بچپن سے لے کر جوانی تک بچوں کی ایک ایک پل حفاظت کرتے ہیں، اللہ نوالے خود کے روک روک کر بچوں کو کھلاتے ہیں، ان کے لیے چھت کا انتظام کرتے ہیں۔ اے اللہ وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، دوائی لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ کب کباتا ہے، دوائی نیچے گر جاتی ہے، کوئی بچہ ان کو دوا دینے کو تیار نہیں، کوئی بچہ ان کو بام لگانے کو تیار نہیں، کوئی بچہ ان کے سرانے کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ اللہ ساری جوانی اے اللہ ان بوڑھوں نے اپنے بچوں پر خرچ کر دی ہے، اے اللہ ان کو اچھا صلہ نصیب فرما، بچوں کو فرما بردار بنا، اطاعت گزار بنا، اے اللہ آپ کا اور آپ کے حبیب کا سچا پکا غلام بنا۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اے اللہ جہاں کہیں اے اللہ عالم میں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ سارے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ فلسطین کو دوبارہ آباد فرما، بیت المقدس کو دوبارہ آباد فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہودیوں نے اپنے ڈیرے ڈال دیے ہیں، کریم مولا وہاں پر بھی گھسنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اللہ آپ اپنے گھر کا، اپنے حبیب کے گھر کا حفاظت کا سامان فرما، اللہ اپنے حبیب کے گھر کی جگہ کا حفاظت کا سامان فرما۔ اے اللہ مکہ میں، مدینہ میں شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان بادشاہ ہیں، سونے کی پلیٹوں میں کھا رہے ہیں، مسلمان سماج اللہ غربت کی اے اللہ عمیق گہرائیوں میں جو اللہ گر چکا ہے، اے اللہ فلسطین کے، غزہ کے بچے گھاس کھانے پر مجبور ہو گئے میرے مولا، روٹی کے ساتھ گھاس کھا رہے مولا، سکی روٹی کچرے میں سے اٹھا کے کھا رہے اللہ۔ اللہ اے اللہ مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا ہم جانتے ہیں تو ہماری نافرمانیوں سے ناراض ہو گیا، اللہ تیرے سے ہم نے دوستی ختم کر لی ہے، تیرے حبیب کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، حسنین کریمین کا مذاق ہم نے بنا دیا ہے، علی رضی اللہ عنہ کا ہم نے مذاق بنا دیا ہے، اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، اے اللہ داماد رسول کی صحیح عزت کرنے والا بنا، نواز رسول کی صحیح عزت کرنے والا بنا، اللہ ان کے خدموں سے سبق سیکھنے والا بنا، اے اللہ گردن کٹا کر کے بھی سجدے میں سر رکھنے والا بنا، اللہ ان کے جیسا سلیقہ نصیب فرما، ان کے جیسا ادب نصیب فرما، اللہ ان کے جیسا اللہ ہمیں بھی جگر نصیب فرما، اے اللہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے بھی عاجز ہو گئے ہیں، مولا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے محبوب کے صدقے سے سب کی مرادوں کو پورا فرما۔
جو آئے ہیں ان کی بھی مرادیں پوری کر دے. اے اللہ جو گھروں میں ہیں نہیں آ سکے کسی وجہ سے پریشان ہیں, کاروباروں میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, کوٹوں کچہریوں میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, مولا سب کی مدد فرما, سب کے لیے جائز حل اور راستے پیدا فرما. اللہ کریم بن بچیاں نکاح کر کے گھروں کو واپس آ کر کے بیٹھ گئی ہے, ماں باپ پریشان ہے. اے اللہ ان کے گھروں کو ان کو واپس لوٹا دے. اے اللہ ان کے شوہروں کو ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بعض گھروں میں اے اللہ بیویوں سے شوہر پریشان ہے, مولا اے اللہ ان بیویوں کو ہدایت نصیب فرما, اپنے شوہروں کی خدمت کو سعادت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. کریم اللہ آپ سے دوستی توڑ کر ہم نے بڑا نقصان کیا ہے, بڑا نقصان کیا ہے. کریم اللہ اے اللہ معاف کر دیجئے, پلیز ایک بار معاف کر دیجئے, پلیز ایک بار معاف کر دیجئے, پلیز ایک بار معاف کر دیجئے. اللہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں, اللہ پیارے لوگ ہیں, اللہ آپ کی حبیب کی محبت میں جمع ہونے والے لوگ ہیں. اللہ ان کو محروم نہ فرما. اللہ ان کو دیکھ کر دیہاتوں کے قریوں کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ دین سننے والے لوگ ہی محروم ہیں, ہم کو کیا ملے گا. اللہ اس وجہ سے پورے اللہ اطراف و اکناف میں بے دینی پھیل جائے گی. اللہ جو بیٹھے اللہ ان میں سے کسی کو محروم نہ فرما, سب کو اپنے حبیب کا غلام بنا لے, حسنین کریمین کا سچا عاشق بنا لے, علی رضی اللہ عنہ کا سچا عاشق بنا دے, صحابہ کرام کا سچا عاشق بنا دے. اللہ ہم سب کو پیارے نبی کے راستوں پر چلنا آسان فرما دے. اے اللہ جو کچھ پریشانیاں ہیں تیرے بندے ہیں, دل میں کیا چھپا ہے تو ہی جانتا ہے, تو علیم بذات الصدور ہے. اے اللہ دکھ میں تکلیف میں پریشانی میں مولا سب کی تکلیفیں دور کر دے, سب کی تکلیفیں دور کر دے. اللہ ہماری دعاؤں کو پیارے محبوب کے صدقے سے قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ تعالی علیہ